میرا جی چاہتا ہے کہ وہ کسی ماں کے ساتھ زنا کرے. بھاڑ میں گیا عمران خان, تو نے کیا کیا, تو جواب دے ہمیں. ان قسم کا جو بیان انہوں نے دیا. السلام علیکم, کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ٹھاک, خیر خیریت سے, سب خیر خیریت سے. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں آپ کا دوست, آپ کا ہوسٹ عبدالرحمان. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے, پلیز اپنے چینل کو کر لینا سبسکرائب, بیل آئیکن کو پریس کرنا, لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی ہماری پاکستانی سیاست. تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے اس ویڈیو کی طرف. پاکستان کے اندر سیاست کی ڈیفینیشن جو ہے وہ چینج ہو چکی ہے, اور سیاست کا مطلب جو ہے وہ اب کرپشن, سیاست کا مطلب لوٹ مار, سیاست کا مطلب پیسہ بنانا, سیاست کا مطلب اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھانا. یہ سب سیاست کے اندر یہ چیزیں ہونی نہیں چاہیے تھی لیکن ہو چکی ہیں. تو پاکستان کی سیاست جو ہے وہ بڑی ایک الجبرا بنتی جا رہی ہے عام عوام کے لیے, جن کو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کے اندر. کیونکہ جہاں پہ آپ دیکھو گے تو وہ ہر طرف آپ کو لوٹ مار کا بازار گرم نظر آئے گا. پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بالکل تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہوئی ہے, لیکن ہمیں اس چیز کی فکر نہیں ہے. ہمیں فکر ہے تو ہمیں اپنی پارٹیاں بچانے کی فکر ہے, ہمیں فکر ہے تو ہم اپنے لیڈر کو پاک صاف سچا ثابت کرنے کی فکر پڑی ہوئی ہے. ہمیں فکر ہے تو اس بات کی فکر ہے کہ ہمارے پاس جو مال آنا تھا, جو ہمارے پاس کمیشنیں آنی تھی, وہ آئی کہ نہیں آئی ہے, کون سا ٹھیکیدار ہمیں کتنا دے گیا, کون سا ٹھیکیدار سے ہم نے کتنے لینے. یہ چیزیں میٹر کر رہی ہیں آج کل ہمارے لیے, ہماری پارٹیوں کے لیے, ہمارے سب چیزوں کے لیے. باقی ادروائز ہمارے لیے کوئی چیز میٹر نہیں کرتی ہے. پاکستان کی معیشت کس طرح جا رہی ہے, پاکستان کس طرح جا رہا ہے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اور یہی بات پاکستان کے اندر سب سے الارمنگ سچویشن پیدا کرتی ہے کہ ہم لوگ اس بات کو سیریس نہیں لے رہے. ہمارے جو نئے آرمی چیف آئے ہیں جی عاصم صاحب, انہوں کا اب ملاقاتوں کا ایک دور شروع ہو چکا ہے, اور انہوں نے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے. اور اس کے بعد پھر اپنا صدر جو ہیں پاکستان صدر کے ڈاکٹر عارف الوی صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. تو یہ ملاقاتیں جو ہیں ابھی اس کا سدباب کیا ہوتا ہے یہ تو آگے چل کے ہمارے پتہ چلتا رہے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ انہوں نے مبارکباد پیش کی ہے چیف آف آرمی اسٹاف کو کہ جی آپ کا تعیناتی کے بعد میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اچھی بات ہے, اس طرح ہونا چاہیے کہ انسان کو جو بھی بندہ آتا ہے وہ اپنے عہدے کے لحاظ سے, اپنے حساب سے جب وہ تعینات ہوتا ہے تو وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو اپریشیٹ بھی کیا جائے اور اس کو موقع دیا جائے, وہ اپنا آپ دکھائے. اس کے بعد بندہ اس کو تنقید کرنی ہے یا وہ جو بھی کرنا ہے وہ بات کی چیزیں, ابھی یہ سب کچھ ان کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. تو عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا ہوا تھا کہ جی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ آپ عثمان بودار صاحب کو ہٹا دیں کیونکہ آپ کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے. دیکھیں ایک چیز تو عمران خان صاحب کو ماننی پڑے گی کہ وہ ضد جو ہوتی ہے وہ کہیں پہ بھی انسان کو لے کر نہیں جاتی ہے, وہ ہمیشہ گراتی ہے. اور ضد بازی جو ہے وہ کسی بھی انسان کے لیے, میں ہوں آپ ہوں یا کوئی گورنمنٹ کا ادارہ ہو یا کچھ بھی ہو, وہ انسان کو ہمیشہ نقصان دیتی ہے, کبھی اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو وہ جو ضد بازی انہوں نے کی تھی اس کے اوپر تو عمران خان کو واقعی ہی نقصان ہوا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اگر وہ پہلے ان کو ہٹا دیتے عثمان بودار صاحب کو تو ان کی جو سچویشن تھی وہ کافی بہتر ہو سکتی تھی, لیکن انفارچونیٹلی نہیں ہو سکی ہے. خیر اب لک فارورڈ ہمیں کرنا پڑے گا کیونکہ اب جو آگے سچویشن آنے والی ہے وہ مزید اس سے زیادہ گمبھیر قسم کی ہے. وہ اگر ہم اس طرح ہی چلتے رہیں گے, اس طرح معیشت کی طرف ہم دھیان نہیں دیں گے تو ہمارے لیے آگے بہت پرابلم کھڑی ہوں گی جو کہ ہو رہی ہیں. عوام کو کچھ نہیں چاہیے, عوام کو صرف عزت کی روٹی چاہیے, عوام کو سستی چیزیں چاہیے جو ان کی روزمرہ کے استعمال کے اندر ہے. اب پیٹرول کو آپ دیکھیں, دنیا میں پیٹرول سستا ہو رہا ہے, ہمارے پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے جی, ہم نے قیمتیں بڑھا نہیں رہے ہیں جی, ہم اس پہ ریلائز کریں گے. یار کیسے کرو گے آپ لوگ؟ عوام کدھر جائے گی؟ ان کو کچھ جینے کا حق تو دو کم سے کم. آپ لوگوں نے سب کچھ کر لیا, اپنے لیے کر لیا, تو یہ غریب عوام کدھر جائے؟ وہ کیسے افورڈ کرے یہ سب کچھ؟ اب خرچے تو ڈبل ہو چکے ہیں, تنخواہیں تو ان کی اتنی ہی ہیں. اب ایک بندہ تو تنخواہ لے رہا ہے 20-22 ہزار روپیہ, تو وہ کیسے گزارا کرے گا؟ اس کے ساتھ 40 ہزار روپے کے جو خرچے وہ ہو رہے ہیں. اگر 22 ہزار تنخواہ تھی تو 22 ہزار کا خرچہ تھا, اب 22 ہزار تنخواہ 40 ہزار روپیہ خرچہ ہے, تو پورا کہاں سے کرنا ہے؟ یہ چیزیں میں نے اور آپ نے تو سوچنی ہے, ہمارے حکمرانوں نے سوچنی ہے کہ ہم نے عوام کو مارنا ہے کہ ان کو سروائیو کروانا ہے کس طریقے سے. ٹھیک ہے ایک پینڈیمک کی سچویشن جو تھی وہ ہم پہ اللہ کا شکر ہے گزر چکی ہے, اس میں ہمیں نقصان ہوا, سب کچھ ہوا, لیکن اس کے بعد جو سال گزر گیا ہے تب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ چیزیں میرے خیال سے ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں. اور جو سب سے بڑی سچویشن جو اس ٹائم چل رہی ہے وہ مجھے جو بہت زیادہ جس کے اوپر ڈاؤٹ ہو رہا ہے وہ ہو گیا بلکہ وہ ہو ہی چکا ہے. نیب کا جو ہمارا ادارہ تھا وہ مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے, اور وہ صرف اور صرف اب ایک یہ سمجھ لیں کہ چوروں ڈاکوں لٹیروں کا جو پناہ گاہ ہے اس کے طور پر استعمال ہونا شروع ہو جائے گی. کوئی بھی کیس جو جتنے بھی کیس تھے, سینٹرل پاور کیس کے کیس تھے, جو باقی جتنے کیس تھے تفصیلات شیئر کر دوں گا, وہ سارے کے سارے انہوں نے ختم کر دیے, واپس ہو چکے ہیں. یار کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے پاس ایک ادارہ ہے, آپ اس کو اس طرح کس طرح تباہ کر سکتے ہیں؟ آپ نے این آر او لینا ہے تو بول کر لے لیں, آپ کسی ادارے کو تباہ کر تو نہ لیں. پورا ادارے کا اس کا ستیہ ناش مار دیے,
اور عدالتوں نے اس کے بعد یہ فیصلے دے دیے ہیں کہ جی یہ بھی فیصلہ واپس ہو گیا، یہ بھی واپس ہو گیا، یہ بھی واپس ہو گیا، یہ بھی واپس ہو گیا. یار راجہ رینٹل کیس جو تھا وہ تو بہت پہلے سے چل رہا تھا، اس کو آپ کس طرح سے اس طرح آپ سائڈ لائن کر سکتے ہیں؟ اور جو رمضان شکر مل کا کیس چل رہا تھا وہ آپ نے کس طرف اس طرح آپ نے وہ کر دیا ہے؟ یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ پاکستان کو تباہی کے دانے پہ کھڑا کر کے خود نکل جائیں گے یہ سارے کے سارے. یہاں پہ کسی نے نہیں رہنا ہے. جو بھی انسان آئے گا، اب جو بھی ایک ہمارے جتنے بڑے بڑے افسران جو یہاں پہ آ کے ہماری حکمرانی کر کے، پھر کوئی بیلجیم میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی لندن میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، کہاں بیٹھا ہوا ہے، کہاں بیٹھا ہوا ہے، یار ہمیں جیل لکھا ہوا ہے کہ ہمارے ادھر کیا بولا تو نے؟ نہیں پہلے کیا بولا؟ چل کیا سمجھا ہوا کیا ان لوگوں نے؟ کوئی بات پوچھے تو صحیح ان سے، کوئی سوال کرو یار، کوئی ان سے پوچھو کہ یار ہماری سیاست کس طرف جا رہی ہے؟ یہ پاکستانی سیاست ہے بھائی، یہ پاکستان پاکستانیوں کا ہے، یہ 2 4 6 لوگوں کا نہیں ہے، یہ ان کے باپ کا نہیں ہے کہ جو وہ آئیں گے ہمارے پر حکمرانی کریں گے، لوٹیں گے، کھائیں گے، پئیں گے، نکل جائیں گے. ایسا کرو گے تو اپنے بچوں کا مستقبل تباہ کرو گے. تو پلیز خدا کا واسطے اپنی آنکھیں کھولیں اور اس چیز کی طرف دھیان دیں، کیونکہ کل کوئی سب نے نکل گئے تو ہم لوگ پیچھے بچیں گے، ہمارے بچوں کا مستقبل کدھر جائے گا یہ چیزیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور خدا نخواستہ کوئی ایسی پرابلم مزید اگر کھڑی ہوتی ہے تو انہوں نے تو سب سے پہلا کام یہی کرنا ہے کہ جی جو آپ کے اثاثے ہیں ان کو ہمارے حوالے کرو، ایٹمی اثاثے، اور اس کے بعد جناب پھر ہم آپ کو سارے قرضے معاف کرتے ہیں. جس دن ہمارے ہاتھ سے ہی نکل گئے نا تو سمجھ لینا ہمارے ہاتھ سے پاکستان نکل گیا ہے. پھر سیریا کا حال آپ دیکھ لیں، آپ کو اچھی طریقے سے اندازہ ہے. جن جن ملکوں کی اپنی فوج، جن کے پاس اپنا اثاثے نہیں ہیں، وہ کس سچویشن کے اندر ہیں، وہ آپ کو سب سے زیادہ بہتر پتہ ہے. میں تو چلو جاہل انسان ہوں، مجھے اس چیز کا زیادہ پتہ نہیں ہے، لیکن آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے جاہل بننے کی کوشش نہیں کرنی کسی نے بھی، نہ میں نے نہ آپ نے. میں چلو ہوں لیکن آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، آپ ایک سمجھدار لوگ ہیں. آپ اس کے اوپر آپ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہو، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. آپ نون لیگ سے تعلق رکھیں، آپ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھیں، آپ کہیں سے تعلق رکھیں، تو اس چیز سے فرق مجھے نہیں پڑتا ہے. کم سے کم آپ کو فرق پڑنا چاہیے. آپ نے اپنے حکمرانوں سے، جو وہ آپ کے لیڈر ہیں، ان سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ جی آپ تو کیا کر رہے ہیں. جس دن ہم نے سوال پوچھنا شروع کر دیا، جس نے اپنا حق مانگنا شروع کر دیا، اس دن ان لوگوں کو لگ پتہ جائے گا. پھر ہر بندہ جو بھی یہ سیاست کے اندر آئے گا، جو حکمران ہوگا، جو سچے نیت کے ساتھ، من کے ساتھ کام کرنے کے لیے آئے گا، وہی نظر آئے گا، باقی سارے بھاگ جائیں گے. ہم لوگ تو پوچھتے ہی نہیں کسی سے، تو پھر ہمارے پاس کیا بچے گا؟ ہمارے پاس جو نئی جنریشن جو آئی تھی اس میں ہمیں بلاول زرداری صاحب سے امید تھی کہ یہ نئی نسل ہے، پڑھے لکھے نوجوان ہے، باہر سے پڑھ کے آیا ہوا ہے، وہ کچھ کرے گا. اس کو تو صرف آج کل پیشن گوئیاں کرتا پھر رہا ہے. کراچی کے اندر تقریر کی اس نے کہا کہ جی جو نیکسٹ میئر ہوگا وہ انشاءاللہ جی جیالہ ہے، وہ یہیں سے مجھے نظر آ رہا ہے. بھائی تو جیالہ بنا دے، چاہے جو مرضی بنا دے، لیکن خدا کا واسطے کچھ تو لحاظ کرو. اور وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک گھٹیا بیہودہ ترین قسم کا جو بیان انہوں نے دیا تھا، اس کے اندر انہوں نے جو لفظ استعمال کی تھا، میں لفظ استعمال بھی نہیں کرنا چاہ رہا، کہ انہوں نے صاف لفظوں میں یہ کہا تھا کہ یوتھیے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب اگر ہماری ماں کے ساتھ تو پھر بھی ہم لوگ اس کو ووٹ دیں گے. کچھ شرم ہوتی ہے یار، کچھ تو آپ ایک علماء ہیں، آپ خود کو علماء کہتے ہیں، اور آپ اس طرح کی گھٹیا باتیں کرتے ہیں. مجھے اس چیز کی بالکل توقع نہیں تھی ان سے. اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک لفظ اور کہا کہ جی پی ٹی آئی کی جو لڑکیاں وہ یہ چاہتی ہیں کہ کاش عمران خان ہمارے بستر میں. یار انتہائی فضول ترین انسان ہے یہ فضلو صاحب جو ہیں، ان کو مجھے مولانا کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے. لیکن پلیز آپ لوگ کم سے کم اپنی آنکھیں کھول کر اس جیسے دو جالوں سے نا اپنی جان چھڑوا لیں. نعوذ باللہ، ایسے لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ اگر ہماری ماں کے ساتھ زنا کرے گا تب بھی ہم اس کو ووٹ دیں گے. ایسی نوجوان لڑکیاں کہ جو کہتی ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ وہ کسی وقت میرے بیڈ روم میں آ جائے. جتنی حکومتیں آئی ہیں، آپ جہاں تک گن سکتے ہیں، آپ لوگ گننا شروع کر سکتے ہیں، اپنے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جتنی حکومتیں پاکستان کے اندر آئیں سوائے پی ٹی آئی کے، اس کے علاوہ ہر حکومت کے اندر یہ بندہ تھا. تو بندہ اس کو پوچھے کہ بھائی تو ہر حکومت کے اندر وزیر مشیر بن کر گھومتا تھا، تو نے کیا کیا ہے؟ تم نے کس کو ساتھ کیا تجھے کچھ اندازہ ہے؟ تم نے کس طرح پاکستان کا کھلواڑ کیا؟ تجھے کچھ آئیڈیا ہے؟ تو ہر کرپٹ ترین انسان کے ساتھ کھڑا ہو کر جناب پورے پاکستان کا بیڑا غرق کر کے تو پوچھتا ہے کہ عمران خان نے یہ کر دیا، عمران خان نے وہ کر دیا. یار بھاڑ میں گیا عمران خان، تو نے کیا کیا؟ تو جواب دے ہمیں. مولانا فضل الرحمان جو ہے، مولانا تو خیر اس کو میں اب نہیں کہہ سکتا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن انتہائی فضول ترین انسان ہے. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، اور اپنا اس چینل کا بہت سارا خیال رکھنا. سبسکرائب ضرور کر لینا. ہمیں دیجیے اجازت، جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اور مزید کسی اور ویڈیو میں ملیں گے. السلام علیکم.